ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہاں فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے، جمعہ آ رہا ہے، میں منبر پر بیٹھوں گا اور وہاں پہ فتویٰ سنا دوں گا۔ جمعہ آ گیا، تمام عمائدین حکومت بیٹھے ہیں، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، آپ منبر پر جلوہ افروز ہوتے اور خطبہ پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بادشاہ کے لیے سونا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسلام میں بادشاہ اور رعایا کی بات نہیں ہے، حاکم اور محکوم کی بات نہیں ہے، جو جائز ہے سب کے لیے جائز ہے اور جو ناجائز ہے وہ سب کے لیے ناجائز ہے۔ سونا ایک عام آدمی کے لیے بھی پہننا ناجائز ہے اور بادشاہ وقت کے لیے پہننا بھی ناجائز ہے۔ مجلس میں ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ ملا جیون نے یہ کیا کر دیا ہے، لیکن ایک جملہ معترضہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ صفوں سے باہر نکل رہے تھے یہ ارشاد فرمانے کے بعد، تو آپ کا وہ غلام اور آپ کو یہ فخر حاصل ہونا چاہیے کہ وہ مجددی سلسلے سے تعلق وہ اس وقت شہزادہ تھا، راستے میں کھڑا تھا، جب پاس سے گزرے تو اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، ذرا سا جبہ یوں سرکایا تو ملا جیون نے چلتے چلتے دیکھا یہاں ایک بڑا سا چھرا لٹکایا ہوا تھا۔ ملا جیون کو بڑا تعجب ہوا کہ شاگرد ہے، میں اسے پڑھاتا ہوں، میرے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے اور آج مجھے چھرے دکھا رہا ہے، لیکن وہ موقع نہیں تھا، آپ گزر گئے وہاں سے۔ میں اگلی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ صوفیہ پھر جو بات کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، وہ کون سی قوت، وہ کون سی طاقت، وہ کون سا جذبہ ہوتا ہے جو ان کو حق کا دائی بنا دیتا ہے اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ ملا جیون گھر جاتے ہیں، بادشاہ کیبنٹ میٹنگ بلاتا ہے، اس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ ملا نے یہ کیا کیا ہے۔ وہاں جتنے چمچگان تھے ان سب نے کہا اس نے یہ جرات کی ہے، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور ایک دستے کو بھیجا جائے کہ وہ ان کو گرفتار کرے اور یہاں لایا جائے اور پھر ان کو پابند سلاسل کیا جائے۔ ایک آپ کا خیر خواہ وزیر وہاں سے اٹھتا ہے چپکے سے اور ملا جیون کے پاس جاتا ہے اور جا کے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آپ نے فرمایا واقعی اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ کہا ہاں فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا اچھا، وہاں ایک شاگرد بیٹھا تھا، اسے کہا کہ لوٹے میں پانی ڈالو، میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور میرا مصلی بچھاؤ۔ لوٹے میں پانی ڈالو اور مصلی بچھاؤ اور اس وزیر سے کہا کہ اب تم جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنا دستہ بھیجے اور مجھے گرفتار کرے۔ یقین کیجئے تاریخ مشائخ چشت کا مصنف خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ جب وہ وزیر وہاں سے بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، ملا جیون نے پانی کا لوٹا بھر لیا ہے اور مصلی بچھا دیا ہے، اگر وہ مصلی پر کھڑا ہو گیا تو قہر خدا بندی نازل ہو جائے گا۔ یہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، یہ ان کے پاس قوت ہوتی ہے، ان کے پاس مصلی کی قوت ہوتی ہے، یہ ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں لیکن اپنے مصلی کا سودا نہیں کرتے، مصلی کا سودا نہیں کرتے، اور مصلی ان کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یہ میرے والد گرامی
حضرت مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسے میرے ذہن میں ایک بات آئی، نام لیے بغیر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پاکستان میں حکومت تھی، آپ کو اس سے بڑی نفرت تھی، بہت نفرت تھی۔ جب اس کا تختہ الٹ دیا گیا، حکومت سے انہیں باہر کر دیا گیا، تو صبح جب آپ مراقبے سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ہر روز ایک ملنے والا ساتھی دروازے پر بیٹھا تھا کہ میں آپ کو یہ خبر سناؤں۔ تو جو ہی دروازہ کھلا تو اندر گیا اور جا کے کہا حضرت وہ آج حکومت ختم ہو گئی ہے۔ کہنے لگے اچھا، حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا؟ سوچا جی الٹ دیا گیا۔ کہنے لگے یہ حکومت کی کرسی بھی کیا شے ہے، کبھی ایک بیٹھتا ہے، کبھی دوسرا بیٹھتا ہے، کبھی تیسرا بیٹھتا ہے، کبھی چوتھا بیٹھتا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں اس مسلح پر بٹھایا، اسرائیل ہی اٹھائے گا اور تو اس مسلح پر انہیں بڑا فخر ہوتا ہے، اس مسلح پر انہیں بڑا فخر ہوتا ہے۔ یہ صوفیہ خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کا قال معلوم کرنا ہو نا تو وہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی کو پڑھتا ہے، اور اگر کسی نے جناب محمد الرسول اللہ کا حال جاننا ہو نا تو پھر وہ رات کے پچھلے پہر کسی صوفی کے حجرے میں جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ حال مصطفیٰ کیسا ہوا کرتا تھا۔ حضرات محترم، آپ پوری اسلامی تاریخ کے ایک ایک جز کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ مغرب نے اس بات کا بہت واویلا کیا ہے کہ اسلام بزور پھیلا ہے، طاقت سے پھیلا ہے، لیکن لیبیا کی سنوسی تحریک ہو۔ میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گئی حضرت، شاید یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، پاکستان میں ملائیشیا کے وزیر خارجہ آئے، ملائیشیا کے، اور انہوں نے کہا کہ میں ملتان جانا چاہتا ہوں، ملتان جانا چاہتا ہوں۔ کہا جی ملتان ضرور جائیے، پاکستان کا شہر ہے، بڑا قدیم شہر ہے، تاریخی شہر ہے، لیکن آپ کو اس سے کیا نسبت ہے، اس شہر سے آپ کو کیا محبت ہے؟ انہوں نے کہا وہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ہے۔ انہوں نے کہا یقیناً خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ملتان میں ہے، لیکن خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ارے پاکستان والوں تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ پورے ملائیشیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دھوم مچانے والا بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے۔ ہمارا اسلام تو مرہون منت ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی کا۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، یقین کیجئے جہاں تلوار سے اسلام پھیلتا ہے نا، جب تلوار نیام میں جاتی ہے تو پھر اطاعت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اسلام حقیقی معنوں میں جو پھیلایا ہے تو وہ صوفیاء نے پھیلایا ہے کہ پھر تلواروں کی جنکار بھی لوگوں کے دلوں سے حب رسول کو نہیں نکال سکی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کون سی فوج لے کر گئے تھے؟